بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارا یہ کورس آؤ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں اختتامی مراحل پر ہے۔ امید کے جیسے ہماری ایک مہینہ پہلے کی حالت تھی، وہ امید کرتی ہوں کہ ہماری اس معلومات میں اس کورس کے ذریعے کچھ اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اتنا نہیں جانتے تھے، جانتے تو ہم اللہ کو، لیکن تھوڑا سا اور جو ہے جانکاری میں اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے جو ہے ٹاپک کا نام رکھا تھا جاننے کی کوشش کریں، ورنہ ہم مکمل طور پر اللہ کو جان نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال امید کی جاتی کہ ان دنوں میں جو ایک مہینے سے چل رہا کچھ نہ کچھ تو ہمارے علم میں اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے کہ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے اللہ کی مخلوقات میں جو ہے غور و فکر کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ جو ہے جذبہ پیدا ہو کہ اس کی بنانے والی جو ہے قدرت کا یہ کہنا ہے، اس کی مخلوق جو ہے ایسی ایسی جو ہے عجائب کا جو ہے گھر ہے، تو اس کے بنانے والا کتنا جو ہے قدرت والا، وہ بنانے والا کتنا عظیم، وہ بنانے والا کتنا علیم، اس کا علم ہمارے اندر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور جتنے مخلوقات ہیں وہ ہم سب چیزیں جو ہے کل مختصراً آپ کو جو ہے بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، جانوروں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کیسا کیا، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں آئندہ بھی جو ہے ایک دو تین کلاس میں لوں ان لوگ کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں۔ تو بس یہ جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کو کس کس انداز سے، کس کس طرح سے پیدا کیا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک خاتون ہے، چونکہ ہم تمام خاتون ہیں، تو وہ خاتون ماہر ہے پکوان میں، جو ایک ہی گوشت ایک ہی لا کے دے دی ہم، لیکن اس کو کئی طریقے سے جو ہے الگ طریقے سے پکاتے۔ جیسے ایک دیکھیے، ایک لطیفہ ہے لیکن بات سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ تو مرغی سے جو ہے پوچھا، مرغی کا بچہ جو ہے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی اپنا جو ہے نام نہیں رکھتے، ہر ایک کا جو ہے نام رکھتے، اپنا جو ہے نام نہیں رکھتے۔ تو چوزا جو ہے جب اپنی ماں کو شکایت کرتا کہ ہمارا کوئی نام ہی نہیں رکھتے، چوزا ہی بولتے، جیسے دوسرے بچوں کے، دوسرے جانور کے بچوں کا جو ہے نام وغیرہ رکھتے۔ تو ماں نے تسلی سے جو ہے جواب دی کہ بیٹا ہماری زندگی میں ہمارا نام نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد مختلف قسم کے نام رکھتے ہیں، جیسے دیکھیں چکن فرائی بولے، ہم چکن 65 بولیے، خورما بولیے، تو کئی اس کا جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ مقصود تھا کہ ایک ہی گوشت سے ہم مختلف سالن پکا سکتے۔ تو ایک ہی گوشت ہے، ایک ہی جو ہے میٹیریل ہے، لیکن بنانے کا طریقہ اگر بدل گیا تو وہ بنانے والے کا جو ہم کو سمجھ میں آتا ماشاءاللہ انہوں کتنے ماہر ہیں، ان کو ایک ہی چیز دیا گیا لیکن ایک ہی چیز سے دیکھیں انہوں مختلف طریقے سے بنائے۔ ایک ہی انڈا تھا لیکن کبھی انہوں انڈے کو فرائی کر دیے، کبھی پیاز ڈال کے تل دیے، کبھی آملیٹ بنا دیے۔ ٹھیک ہے، تو کئی طریقے کے جو ہے، کبھی خاگینہ بنا دیے، کئی طریقے کے جو ہے استعمال کر رہے ہیں وہی چیز کو۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا، وہ بنانے والے کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھتی کہ ماشاءاللہ انہوں کیا کوک ہے، کیا اچھا طریقے سے پکاتے۔ تو ویسے ہی اگر ہم اللہ کی کائنات کے بارے میں، اس کی مخلوقات کے بارے میں سوچیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا، اس کو ایسا بنایا۔ ٹھیک ہے، انسان میں دیکھیے الگ الگ ویرائٹیز کے لوگ ہم کو ملیں گے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی دبلا، کوئی پتلا۔ ٹھیک ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی جو ہے پست قد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارے کو کیا سمجھ میں آتا، ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جو ہے فوری جو ہے عیب نکالتے، انہیں ایسی ہے، انہیں ویسی ہے۔ کسی کے گھر ہم دیکھنے گئے بچی کو تو ہم فوری جو ہے نام رکھتے، انہیں جو ہے کالی ہے، انہیں جو ہے دبلی ہے، نازک ہے، وغیرہ وغیرہ ہم نامہ رکھتے تھے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم اس کے بنانے والے کے اوپر عیب لگا رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کائنات ہے، جتنے بھی جو ہے مخلوق ہے، یا پھر انسانوں میں سے اگر جتنے بھی قسم کے ہم کو ملتے ہیں، تو وہ اللہ کی جو ہے بنائی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت ہے۔ تو ہم گویا کہ انڈائریکٹلی طور پر اللہ کی قدرت پر جو ہے عیب لگا رہے ہیں، اللہ کی بناوٹ میں جو ہے ہم عیب لگا رہے ہیں کہ انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے۔ تو کیا انہوں ہم اپنی مرضی سے جیسا چاہے بنا کر آئے کیا؟ نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں بنے، اللہ تعالیٰ ہم کو جیسا بنانا ہے ویسے بنائے۔ تو کسی کے ظاہری عیوب، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا، آنکھ ہے، ناک ہے وغیرہ، ہم بولے کہ اس کی ناک موٹی ہے، اس کی پتلی ہے، تو ایسے قسم کے جو اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے، اللہ کی قدرت میں اگر ہم جو ہے عیب نکالے تو گویا وہ اللہ کے اوپر عیب نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ہم یہ بول سکتے ہیں دنیا کی جو چیزیں ہیں، جیسے ٹیلر ہمارے کپڑوں کو جو ہے ٹائٹ سی دیا، ڈھیلے سی دیا، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں پکا، ہم اپنے معاملات میں جو انسان اپنے ہاتھ سے جو بناتا اس میں ہم عیب نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بنایا اس میں ہم عیب نہیں نکال سکتے، کیونکہ ہم اس کی مخلوق میں عیب نکال رہے ہیں تو گویا وہ مخلوق کا عیب نہیں ہے بلکہ اللہ کا عیب ہے۔
ٹھیک ہے، اب جیسا میں لکھ رہی ہوں، لکھتے لکھتے جو ہے پین وہ ہو گیا، ارے کیسا لکھے گیا ہے بول کے پین کو میں دوش دوں گی، بلکہ لکھنے والا جو ہے اس کو ویسا لکھا گیا۔ تو بہرکیف اللہ رب العالمین کی جو ایک عظیم ترین جو مخلوق ہے وہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو مخلوقات ہیں وہ بھی اپنی جگہ عظیم ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ ہم ایک 5-10 منٹ کے بعد پڑھیں گے کہ اشرف المخلوقات کا ذکر قرآن میں ایسا نہیں ہے جیسا ہم بولتے اشرف، ٹھیک ہے، یعنی باعزت تمام مخلوقات میں جس کو فضیلت دی گئی، عظمت والا ہے، تو سیم ایسے ہی اشرف المخلوقات ایسا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہم کنایوں کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے سمجھ سکتے کہ ہم کو مخلوقات پر افضلیت دی گئی، فضیلت دی گئی، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارا ایک 5-10 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ انسان افضل ہے تمام مخلوقات سے یا پھر فرشتوں سے بھی افضل ہے، وہ ہمارا انشاءاللہ ٹاپک رہے گا باضابطہ۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں، اور یہ انسان کی تخلیق کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ میری اور آپ کی جو ہے جان پہچان ہو جائے کہ میری اصل کیا تھی۔ انسانی تخلیق کے بارے میں بتانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ میرے کو اپنی اصل یاد رہے کہ میں کس سے بنی گئی، میرا کیا ہے میٹیریل، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میری انتہا کیا ہے وہ بھی ہمارے کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ میری اپنی ابتدا اور میری انتہا، چونکہ اگر جس کو معلوم ہو جائے کہ میری ابتدا فلاں چیز سے ہوئی، گندے پانی سے ہوئی، اور میری انتہا جو ہے خبر میں جو ہے کیڑے مکوڑوں کی جو ہے غذا بننے والی ہے، تو انسان کو اگر اپنی اصل کی طرف جو ہے ذہن میں رہا کہ میری اصل یہ ہے، میری حقیقت یہ ہے، تو پھر وہ انسان غرور و تکبر نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم دیکھ رہے کہ انسانوں کے اندر غرور و تکبر ہے، چاہے وہ علم کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ جو ہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حسن و جمال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے ہو، کہیں نہ کہیں انسان کے اندر جو ہے غرور اور تکبر پایا جا رہا۔ تو اس لیے انسان کی تخلیق کو جاننا میرے اور آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہما کو جو ہے اپنی اصل یاد رہے، اور جب ہما کو اپنی اصل یاد رہے تو پھر ہمارے اندر غرور و تکبر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے کو معلوم ہے کہ ہماری اصل جو ہے گندے پانی نطفے سے جو ہے ہوئی، ہماری انتہا جو ہے یہ ہوگا خبر کے جو ہے ہم کیڑوں کی جو ہے غذا بنیں گے، تو پھر وہ انسان جو ہے غرور و تکبر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہما کو اپنی پیدائش کے مراحل کے بارے میں بھی ہم جان لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا جو ہے ایک نعمت بھی ہے، اور ایک سب سے بڑی جو ہے قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دوسری مخلوقات سے انسان کو جو ہے ایک الگ طریقے سے پیدا کیا۔ ہم دوسرے جانوروں کو دیکھ رہے، جیسا کہ آپ کو کل بتایا گیا کہ دوسرے جتنے بھی جانور ہیں وہ لوگوں کے دیکھیے پیر اور ہاتھ دونوں ایک ہی جیسے ہے، وہ نیچے کی طرف ہے یہ لوگ، تاکہ وہ لوگوں کی جو غذا ہے وہ نیچے سے لوگ کو آسانی کے ساتھ مل جاتی۔ اور ایک واحد ایسا انسان ہے جس کا سر جو ہے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیرا جو ہے نیچے ہے، اور پھر درمیان میں ہاتھ ہے جس سے وہ اپنی مدد سے جو ہے جس کی مدد سے وہ جو ہے جو چاہے کام کر سکتا۔ تو بہرحال ہر اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ ہم آپ کو جو ہے اکثر و بیشتر یہ آیت ہم تمام کو یاد ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں جو ہے پیدا کیا۔ ہم یہ آیتیں جب بچہ پیدا ہوتا تو ہم عقیقے کے کارڈ میں جو ہے لکھتے یہ آیت، ہم آیتیں لکھتے، آیتیں پڑھتے، لیکن اس کا مفہوم اور معنی کو ہم نہیں سمجھتے۔ جو آیت سے ہمارے کو عبرت لینی چاہیے تھی وہ عبرت ہم نہیں لیتے، بس وہ خالی آیت یہ لکھ دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، بس یہ جو ہے ہم لکھ دیتے، لیکن اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اس سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے وہ نہیں لیتے ہم۔ تو بہرکیف اللہ رب العالمین نے تمام دوسری مخلوقات میں انسان کو جو ہے ایک الگ طریقے سے بنایا، ایک ممتاز ہے انسان، ٹھیک ہے، اس کو جو ایک بہترین سانچے میں جو ہے اس کو بنایا۔ اور پھر دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک میں جو میری اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ قرآن کے مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انداز بالکل الگ الگ ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن اس کے اندر بڑا جو ہے حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا اللہ رب العالمین فرمائے کہ کبھی ہم نے جو ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم جو ہے ان کو نطفے سے پیدا کیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے علقہ سے پیدا کیا، یعنی جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کبھی نطفہ بول رہے ہیں، کبھی علقہ بول رہے ہیں، کبھی جو ہے مٹھی بول رہے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال نہیں آ رہا کہ کیا اللہ تعالیٰ بول کے جو ہے بھول گئے کیا؟ نعوذ باللہ، کیونکہ انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا، میں ایک بات بول دی پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات بولنے کا امکان ہے، 99% امکان ہے کہ میں ایک بات بولنے کے بعد ہو سکتا میں یہ بات
جو ہے بھول جاؤں اور پھر دوسرے انداز میں بول دوں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مختلف طریقے سے جو بیان کیا، مختلف انداز جو اختیار کیا انسان کی تخلیق کے سلسلے میں، تو اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ ہم تمہارے کو جو ہے مٹی سے پیدا کریں، پھر کہیں پر ذکر کر اللہ تعالیٰ ہم تمہارے کو جو ہے نطفے سے پیدا کریں، کہیں پر علقہ سے۔ تو یہ ہمارے جو ہے تخلیقی مراحل ہے، انسان کے جو ہے تخلیقی مطلب پیدائش کے جو ہے مراحل ہے کہ انسان بنا کیسا، اس کا میٹیریل کیا ہے، وہ ہے۔ ہم تمام کو جو ہے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کل بھی کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ایک پتلا بنایا، پھر اس میں جو ہے روح پھونکی، پھر اس کے بعد جو ہے جان آ گئی، پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 1000 سال جو ہے آپ سوئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سوئے ہوئے تھے آدم علیہ السلام، ان کی پھسلی سے جو ہے حوا علیہ السلام کو جو ہے پیدا کیا، پھر اس کے بعد دیکھیں پھر ان دونوں میں انسیت ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے ذریت کو پھیلایا۔ دیکھیے ہم میں سے جو ہے شادی وغیرہ ہم جو ہے ایک عام بات ہے، ہمارے گھر میں ہر بچے کو جو ہے معلوم ہے شادی بولتے کہ اس کو ایک بولتے ایک بڑا فنکشن ہوتا، ٹھیک ہے، معلوم ہے۔ تو آپ نے کبھی سنا کہ شادی کے موقع پر خطبہ دیا جاتا؟ شادی کے موقع پر ایک خطبہ دیا جاتا، ٹھیک ہے، اور وہی خطبہ دیکھیے ہر جمعہ میں بھی دیا جاتا، جس میں کیا فرما رہے، ایک آیت کیا ہے اس میں کہ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو خطبہ نکاح کے درمیان اللہ رب العالمین یہ یاد دلا رہے ہیں، جب شادی ہو رہی، ہمارے پاس ایک عجیب ہی معاملہ ہے کہ خطبہ ہوتا نہ دلہن سنتی اس خطبے کو، اور دولہا سن لیا تو سن لیا، لیکن وہ کانوں سے تو سن رہا لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور ہی پلاننگ چل رہی، اس کے ذہن میں جو ہے شادی کی جو ہے گڑبڑیاں چل رہی، پریشان ہے حال ہے، کوئی آ رہا مل رہا، کوئی مبارکباد دے رہی، وہ خطبہ چل رہا ویسے یہاں پر مبارکبادی چل رہی۔ تو شادی کے وقت جو خطبہ دیا جاتا ضروری ہے کہ وہ دلہن بھی سنے اور دولہا بھی سنے، ٹھیک ہے، اور کیا دے رہے ہیں خطبے میں معلوم ہونا چاہیے دلہن کو بھی دولہے کو بھی کہ کیا ضروری تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے نکاح جیسے عظیم مقدس جگہ پر جو ہے تقوی کی تعلیم دے رہی، کیا فرما رہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو جو ہے ایک جان سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، اور پھر کیا فرمایا وخلق منہا زوجہا، پھر اسی ایک جان سے جو ہے اس کی زوجہ کو بنایا گیا، یعنی حوا علیہ السلام کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد بتا رہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس کے ذریعے بہت سے جو ہے آدمیاں اور پھر جو ہے بہت سے خواتین کو جو ہے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو خطبہ دوران خطبہ یہ آیت بھی پڑھی جاتی اور ہر خطبہ یہ پڑھی جاتی، تو اس سے کیا مطلب ہے، اللہ رب العالمین ہما کو اپنی پیدائش بتا رہے کہ تمہاری پیدائش کیسا ہوئی تھی۔ ہاں، خلقکم من نفس واحدہ کہہ کر اللہ رب العالمین ہما کو اپنی پیدائش یاد دلا رہے کہ تمہاری پیدائش کیسا ہوئی، ذرا غور کر لو، ٹھیک ہے۔ اور ہماری پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے نطفے سے ہوئی ہم تمام کی۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنی تخلیق کو جو ہے بار بار یاد دلا رہے، اور وہ یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غرور نہ کریں، تھوڑی سی مال آ گیا، تھوڑی سی حسن آ گیا، تھوڑا سا علم آ گیا، تھوڑے سے بنگلے ہمارے پاس آ گئے، تھوڑی بینک بیلنس جمع آ گئی، تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور سامنے والے کو جو ہے چھوٹا سمجھے، یہ جو ہے ہمارے اندر صفت نہیں آنا، سامنے والے کو آپ حقیر نہ سمجھے۔ اس لیے بار بار نکاح جیسے عظیم جگہ پر بھی، ایسی عظیم عبادت کے وقت بھی جو ہے تقوی کی تعلیم۔ عام طور پر ہم نکاح سمجھتے، ایک ہمارا میں ڈالی تھی اس سے پہلے غالباً سیرت النبی پر کہ نکاح عبادت ہے، ہاں نکاح کے تعلق سے ایک جو ہے ڈالی تھی تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، امید کہ آپ لوگ سنے ہوں گے۔ تو اس میں باضابطہ میں بتائی تھی کہ نکاح جو ہے ایک عبادت ہے، وہ جنسی خواہش پرستی کا نام نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے خواہشات کی جو ہے تسکین مل جا رہی، ٹھیک ہے، وہ نام نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اور اس کی جو ہے تخلیق جو ہوئی اس کی جو ہے یاد دہانی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے کو سیکھنے کی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی یا جو ہے بیٹی کی شادی ہو رہی تو ضرور خطبہ سنیں، ٹھیک ہے، اور خطبہ ایسی جگہ دی جائے جہاں پر جو ہے دلہن بھی ہوں۔ اور ہم عام طور پر سمجھتے کہ مسجد میں خطبہ ہوتا، مسجد میں نکاح ہوتا، لیکن جو ہے دولہا مسجد میں رہتا اور دلہن جو ہے گھر میں رہتی، تو ظاہر سی بات ہے آواز کے ساتھ تھی، تو ہم بولتے کہ نہیں مسجد میں نہیں جانا بہن خواتین، اب وہ تو سجی سوری بھی ہے، دلہن ہے، کیسا جائیں گی، تو ہم کو جا کے ڈرا بھی دیتے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے یہ کہ دلہن کو بھی لے جائیں مسجد میں، اور یہ شرط نہیں ہے مسجد میں خطبہ دینا، یاد رکھیے، ہم بولتے کہ نہیں سنت ہے خطبہ مسجد میں دینا۔ اگر ہم نبی کریم کی سیرت کو پڑھے ہوں گے تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئی، تقریباً جو شادیاں ہوئی وہ جو ہے سفر کی حالت میں ہوئی۔
آپ میدان جنگ میں تھے، جو ہے واپسی جنگ کے موقع پر جب واپسی ہوئی، جنگ جیتے یا ہارے بہرحال جو بھی تھی، واپسی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، آپ کو یاد ہے واقعہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے دوران جو ہے سفر ہوئی شادی۔ حضرت جو ہے میمونہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو ہے مکے میں راستے میں جو ہے ہوئی تھی شادی۔ تو معلوم کیا ہوا، مسجد شرط نہیں ہے، ہم مسجد ہونا اور پھر شرط وہاں پر لگا دیتے ہیں، پھر نہ دلہن جو ہے وہ خطبہ سنتی اور دلہا تو جو ہے مصروف رہتا، دوستاں آتے مبارکباد دیتی۔ تو ہم آج سے یہ کرے کہ وہ خطبہ دولہا بھی سنے اور دلہن بھی سنے، اور اس سے پہلے جو ہے شادی سے قبل دولہا دلہن کو یہ بھی بتائیں کہ اس خطبے میں تعلیم کیا دی جا رہی۔ ہم خطبہ سن لیں گے، چونکہ ہم کو عربی آتی نہیں تو لہٰذا اب سن لیں گے ہم، لیکن اس کا معنی مفہوم کہاں سمجھ میں آتا۔ تو ہم یہ طے کریں کہ خطبہ جو ہے شادی سے پہلے جہاں پر شادی کی تیاریاں رہتی، ہم سمجھتے شادی کی تیاریاں کپڑے لا لے ہم دلہن کا جوڑا بنا دے، ہم یہ شاپنگ کر لے، تو شاپنگ کو ہم جو ہے تیاری سمجھتے، تو اصل شادی کی تیاری یہ نہیں ہے۔ تو بہرکیف ہم جو ہے دولہا دلہن کو جو ہے اس خطبے کا مطلب سمجھائے، معنی مفہوم سمجھائے کہ کیا ہے مقصد نکاح کا، تمہاری اصل کیا ہے، یہ سب جو ہے بتانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم بچوں کو شادی سے پہلے بولتے دیکھو بیٹا ساس کی بات سننا، ہاں ننند اگر کچھ بھی بولے تو جو ہے لائٹ لے لینا، شوہر کی جو ہے بات سننا، جیسا ہم یہ سمجھاتے ہیں اخلاق کی جہاں پر تعلیم دیتے ہیں، وہاں پر ہم یہ بھی دینا کہ جو ہے شادی کا کیا مقصد ہے، اس میں تقوی کا کیا حکم دیا جا رہا ہے، وہ سب جو ہے ہم کو سمجھانا ہے۔ بہرحال ہم جو ہے تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئے تھے، تو بتایا جا رہا تھا کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا گیا کہ مٹی سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور کہیں پر جو ہے نطفہ سے بتایا گیا اور کہیں پر دوسری جگہ سے، تو اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری جو اصل پیدائش ہے وہ مٹی سے ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے مٹی سے بنایا گیا۔ تو اب ایک ہمارے ذہن میں سوال آتا کہ ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا؟ اتنی تو بات معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے مٹی سے پیدا کیے گئے، تو کیا سارے انسان جو قیامت تک آنے والے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے؟ تو علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں ہاں مٹی سے پیدا۔ اب وہ کیسا ہوئے میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ مٹی سے ہماری کیسا پیدائش ہوئی، یا پھر ابھی سن لیجئے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو ہے مٹی سے ہم کو بنایا، تو اس کی غذا بھی جو ہے اللہ رب العالمین میں مٹی میں رکھا، انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کی غذا بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے کہاں رکھا، مٹی میں رکھا۔ اب جتنے بھی اناج غلات وغیرہ جو بھی اگ رہے ہیں وہ زمین ہی پر اگ رہے ہیں، اور اس کو کھا کر جو ہے انسان توانا ہو رہا، اس سے جو ہے طاقت پیدا ہو رہی، اسی سے خون پیدا ہو رہا، اسی سے پھر جو ہے دوسرے مادے پیدا ہو رہے، اسی سے جو ہے منی پیدا ہو رہی، تو اس کا نتیجہ لازمی نتیجہ کیا ہو رہا، غذا۔ اور غذا کس سے بن رہی، مٹی سے بن رہی، تو اس اعتبار سے ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ سمجھ آ رہی نا بات، کہ اب ہم ذہن میں یہ سوال آتا مٹی، وہ تو ہمارے ذہن میں جو مٹی ہے زمین کی اس سے بنائے کیا ہر ایک کو، تو اس کا جواب یہ دیتے علماء کرام کہ دیکھیے انسان کی غذا مٹی میں رکھیں، اور وہ اس غذا کے استعمال سے اس کی جسم میں جو ہے خون بنتا، اس کی جسم پہ جو ہے منی بنتی، اس کی وجہ سے جو ہے طاقت بنتی، اور پھر یہی منی اور یہی نطفہ جو ہے جا کر پھر ایک نئے بچے کی شادی کے بعد جو ہے پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین ایک جان پیدا کر کے پھر جو ہے ایک انسان کی جو ہے انسان کی جو ہے تخلیق عمل میں آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان پھر مٹی سے چھوا، اس معنی کر کے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے جیسے اللہ رب العالمین جو ہے سورہ مومنون جہاں پر فرما رہے اللہ تعالیٰ قد افلح المومنون، کہ مومنین جو ہے کامیاب ہو گئے، تو کون کون ہے؟ ہم سمجھتے خالی نام رکھ لیا ہم مومن تو کامیاب ہو گئے، میں اپنا نام رکھ لی امت اللہ کامیاب ہو گئی، میں اپنا نام رکھ لی محمد، میں اپنا نام رکھ لی عائشہ تو کامیاب ہو گئی، نہیں، نام سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مومنون آیت جو ہے 18واں پارہ جو شروع ہو رہا، وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دیے کوالٹیز، جس کے اندر یہ صفت رہیں گی وہ کامیاب ہوں گا۔ میں اپنے سے نہیں بول سکتی میں کامیاب ہوں، میں عالم ہو گئی تو میں کامیاب ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی جاہل ہے جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے وہ ناکام ہو گیا، میں اپنے سے جو ہے طے نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین اوصاف کو گنا دیے، جس کے اندر یہ صفت ہوں گی وہ جو ہے کامیاب ہوں گا۔ بہرکیف آپ پڑھیے انشاءاللہ ترجمہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر جو ہمارا اصل موضوع ہے، آیت نمبر 11 سے 10 تک اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یہ اوصاف جس کسی کے اندر ہوں گے وہی کامیاب ہوں گا، ٹھیک ہے، وہ اوصاف کو گنا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین انسان کی حقیقت بتا رہے ہیں، انسان کی پیدائش کا جو ہے ذکر کر رہے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ کبھی موقع ملا آپ یا پھر ہماری کلاس ختم ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے سرسری طور پر ترجمہ دیکھ لیجئے سورہ مومنین کا پہلا رکوع، ٹھیک ہے، ایک 5 منٹ میں ختم ہو جاتا، کم سے کم آپ ترجمہ اس کی جو ہے احسن البیان میں یا پھر ابن کثیر میں جو ہے چھوٹی سی تفسیر آپ پڑھ لیجئے۔
تو آیت نمبر 11 سے اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے جو ہے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، کہ پھر ہم نے اس کو جو ہے نطفہ بنایا، اور یہ نطفہ کہاں پر ٹھہرتا؟ ماں کے اندر جو ہے، ماں کے جو ہے کیا بولنا چاہیے، رحم میں مادر۔ فی قرار مکین کا جو ہے لازمی نتیجہ مانا کیا ہے کہ میں رحم، ٹھیک ہے، محفوظ جگہ۔ اور وہ کیا ہے محفوظ جگہ عورت کی؟ وہ رحم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی دیکھیے خلقت کیسی ہے، ہم انسان اگر غور کریں گا نا تو پھر جو ہے وہ گواہی دیں گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ کام۔ ہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو ان بچے کی جو پیدائش کا جو مرحلہ رہتا، تو وہ دیکھیے مادر رحم میں جا کے کیوں ٹھہرتا بچہ، کوئی دوسری جگہ جا کے نہیں ٹھہرتا۔ تو بتاتے ڈاکٹرز بھی بتاتے کہ رحم کے اندر، اب دیکھیے پیٹ کے اندر گندگی بھی رہتی، سب رہتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ رحم ایک ایسا حصہ ہے پیٹ کا جو ہے پھولنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ رحم ایک ایسا حصہ ہے جو پھولنے کی صلاحیت ہے۔ اب جیسے جیسا بچہ بڑھتے رہتا اس کے لیے جو ہے جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کبھی ہمارا سر پھول رہا کیا ایسا، کبھی ہمارا ہاتھ پھول رہا کیا ایسا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے پیٹ کے اندر ایسا جو ہے ایک حصہ رکھا جس کو ہم رحم بولیں گے، وہ جو ہے پھولتے جا رہا۔ تو اس لیے جو ہے ڈاکٹرز جو رہتے ہیں وہ اس پیدائشی مرحلے کو دیکھ کر تعجب کرتے کہ ایک انسان سے کیسا دوسرا انسان پیدا ہو رہا، کہ کیسا دیکھیے اللہ رب العالمین ایک نطفے سے، ایک بالکل گندے پانی سے ایک انسان کو کیسا بنا رہے ہیں۔ یہ چیز دیکھ کر انسان جو ہے حیران ہو جاتا، اور پھر اس کے دل میں یقین بڑھ جاتا کہ اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ یہ اصل چیز ہے، خالی ہم بچہ گورا ہے، بچہ کالا ہے، بچہ رویا نہیں، اسی پر ہم جو ہے سوچ کے جو ہے گزر جاتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ ایک بچے کی ولادت کیسا ہو رہی، اللہ رب العالمین ایک جان سے دوسری جان کو کیسا پیدا کر رہے ہیں، کیسا جو ہے اس کو وہاں تک جو ہے رزق پہنچ جا رہے ہیں۔ ہم اندر ہے پیٹ کے اندر وہ حرکتیں بھی کر رہا، پیر ہاتھاں بھی جو ہے ہلا رہا، لیکن جو ہے وہ ہم کو محسوس بھی ہو رہا، لیکن جو باریک سی جو جھلی رہتی، ہم جو ہے تقریباً ہمارے اندر جو ہے مائیں ہیں۔ اب ہم میں سے یہ نہیں سوچنا کہ بازو جو ہے سب کھول کھول کے بتا رہے ہیں، اسی لیے جو ہے کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے کو اپنی اصل معلوم ہونا ہے، ہمارے کو جو ہے اپنی اصل معلوم ہونا ہے، تاکہ پھر ہمارے اندر یہ غرور تکبر نہ ہو۔ تو علماء کرام بھی جو ہے یہ باتیں جو ہے کھول کھول کر جو ہے بتائی گئی، تاکہ ہمارے کو اپنی اصل معلوم ہونا کہ ہماری پیدائش ہوئی کیسا بھائی، یہ معلوم ہونا ہے۔ تو بہرحال تو دیکھیے اللہ رب العالمین کیسا اس بچے کو بھی جو ہے غذا پہنچا رہے ہیں۔ تو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے اس سے بنائے مٹی سے، پھر اس کے بعد جو ہے بتایا گیا نطفے سے۔ اچھا آپ کو مٹی سے کیسا پیدا کیا گیا وہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اب سورہ قیامہ آیت نمبر 37 میں جہاں پر ذکر کر رہے ہیں انسان کی تخلیق کا، تو آیت کیسا شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ کیا تم نہیں تھے نطفہ، کیا تم جو ہے نطفہ یعنی منی سے جو ہے جو ٹپکائی گئی تھی۔ ہاں منی کس کو بولیں گے؟ جو سفید جو پانی رہتا، وہ پانی جو ہے ٹپکایا گیا رحم مادر کے اندر، پھر اس کے ذریعے جو ہے پھر تم جو ہے پیدائش عمل میں آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نطفے سے ذکر کرے، تین کا ذکر نہ کرے، مٹھی کا ذکر نہ کرے، نطفے سے ذکر کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے سورہ علق، جو پہلی وحی جو نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مشہور آیتیں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں۔ ہم موقع نہیں تھا کہ آپ کو جو ہے یہ سورہ علق کی جو ہے مختصر سے جو ہے تفصیل بیان کریں، چونکہ ہمارا شارٹ کورس تھا وہ، لیکن جو اسٹارٹنگ میں جو 5 آیتیں آئی تھی، ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین 9 باتوں کا ذکر کریں۔ 5 باتوں میں اللہ رب العالمین نے 9 باتوں کا ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا باتیں کریں انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا وہ 9 باتیں تھیں۔ ایک ہماری جو سبق سے جو ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ خلق الانسان، کیا ہے وہ؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ عام بات بتا دیے کہ تم پڑھو اس کے رب کے نام کو جس نے جو ہے پیدا کیا، ایک عام بات، یعنی سارے مخلوقات کو پیدا کیا اللہ، ایک عام بات ذکر کر دی۔ پھر ان ساری مخلوقات کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا ذکر کرا پہلی آیتوں میں، پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی، اور وہاں پر جو ہے انسان کی جو ہے پیدائش کا ذکر کر رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علقہ سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون۔ علقہ کس کو بولتے ہیں؟ جمع ہوا خون، کیونکہ جب جو ہے نطفہ جب مادر رحم پہ جا کر ٹھہر جاتا، کچھ دنوں کے بعد 40 دن کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے کیا بن جاتا؟ وہ ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا۔ پھر اس 40 دن کے بعد پھر کیا ہے؟ جیسا سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم کان علقہ، پھر وہ اس منی کے بعد، اس نطفے کے بعد وہ کیا بن جاتا؟ ایک علقہ بن جاتا۔ علقہ مطلب جمع ہوا خون۔ پھر اس کے بعد جو ہے بنے گا وہ
مضغے کی شکل اختیار کرے گا. جیسے کہ آپ کو جو ہے یہ سورہ مومنین کا اگر آپ پڑھ لیں گے پہلا رکوع تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئیں گی. تو پہلے ہے نطفہ، پھر ہے علقہ جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد ہے مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا، جیسے ہم عام طور پر جو گوشت چبا کر کھاتے ہیں وہ ویسا جو ہے بنتا. تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسا اسٹیجز کو رکھا. اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی بچے کی، ایسا نہیں کہ جو ہے حمل ٹھہرتے ہی جو ہے پیٹ ایک دم جو ہے پھول گیا اور پورا 9 مہینے کا جیسا بچہ رہتا ویسے جا گیا. نہیں، ہم دیکھیے اللہ رب العالمین کی قدرت پر غور کیجیے. جیسا جیسا بچہ کا جو ویٹ بڑھتا آہستہ 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 بڑھتا، تاکہ ہمارا جو رحم رہتا اس کی وزن کے برداشت، اس کے وزن کو جو ہے برداشت کرنے کا قابل بناتا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتے رہتا. تو ہمارا جو رحم ہے اس کی وزن کو جو ہے برداشت کرنے کا جو ہے قابلیت اس کے اندر ہے. تو بہرحال تو اللہ رب العالمین نے سورہ علق کے اندر جو پہلی وحی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو جو ہے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. تو یہاں پر نہ نطفہ کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ، نہ ہی تین کا ذکر کریں. انسان کی جو پیدائش کا جو مرحلہ ہے وہ تھرڈ اسٹیج ہے علق. پہلا اسٹیج تو مٹی ہے، اسی کی وجہ سے تو جو ہے نطفہ بن رہا، اسی کی وجہ سے جو ہے خون بن رہا، ٹھیک ہے، اسی کی وجہ سے تو طاقت بن رہی غذا سے. تو مٹی ہے. سیکنڈ اسٹیج جو ہے انسان کا وہ ہے نطفہ، اور تھرڈ اسٹیج ہے وہ علقہ. تو اللہ رب العالمین پہلے اسٹیج کو چھوڑ دیا، دوسرے اسٹیج کو چھوڑ دیا، اور تیسرا اسٹیج کا یہاں پر ذکر کرے سورہ علق میں، ٹھیک ہے، اور بتایا کہ ہم نے انسان کو کیسا پیدا کیا، علقہ سے پیدا کیا. تو علماء کرام دیکھیے، علماء کرام کیسی محنت کرے اس قرآن پر، کہ یہ لوگوں کی زندگیاں کھپ گئی، اور آج اللہ ہمیں معاف کرے کہ اس قرآن کو پڑھنے کی ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے. قرآن کو نہ ہمیں تلاوت کرنے کا وقت ہے، اور نہ ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آج وقت ہے. ہم دنیا کے کام نکل جا رہے ہیں، پکوان کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں نکل جا رہے ہیں، ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ ہم چولہے کے پاس رہیں گے، پکائیں گے، برتن دھوئیں گے، سب کام کریں گے. لیکن وہی 15 منٹ ہم کو قرآن پڑھنے کے لیے کہے تو بہت ایک دم باہر سا محسوس ہوتا. اگر ہم پاؤ پارا پڑھ لی تو اماں میں کتنا بڑا پڑھ لی، کتنا بڑا کام کر لی. پاؤ پارا پڑھ لی میں ایک خوشی کی انتہا نہ رہتی. وہ صحابہ کرام تھے، وہ تابعین تھے، وہ ہمارے سلف صالحین تھے جو زندگیاں کھپا دیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. زندگیاں اپنے جو ہے کھپا دیے قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہاں لکھنے کے لیے. آج یہ لوگوں کی جو محنت ہے، آج ہم اس کو پڑھنے کی بھی جو ہے ہمارے پاس آج فرصت نہیں ہے. یہ لوگ زندگیاں نکال دیے اس کو سمجھنے کی، اور آج ہم وہ کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آج جو ہے ٹائم نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے قرآن سے ہمارا رشتہ جو ہے جوڑے رکھنے کی جو ہے توفیق عنایت فرما. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں جو شکایت کیے تھے، شکایت کریں گے کل قیامت کے دن، وہ یہ کہ میری امت جو ہے قرآن کو جو ہے چھوڑ دی، میرے قرآن کو جو ہے پس سے پش ڈال دی، وہ قرآن کو جو ہے پڑھتی نہیں تھی. یہ شکایت کریں گے اللہ کے رسول. تو وہ شکایت میرے اور آپ کے لیے نہیں ہونا. اس وجہ سے ہم کیا کرنا ہے، روزانہ قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کی جو ہے تلاوت کرنا، اس کی جو ہے تفسیر کو تھوڑا ہی صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا. تو میں جہاں پر پڑھاتی ہوں مسجد توحید، تو وہاں پر یہ لوگ جو ہے ایک پلان کریں رمضان سے پہلے کیونکہ ابھی رمضان آنے تقریباً 2 مہینے ہیں ہمارے پاس، 2 مہینے بھی نہیں ہے ابھی مکمل شاید، کیونکہ مارچ 24 سے جو ہے رمضان کا پہلا روزہ رہے گا. تو جتنے بھی دن ہیں ہمارے پاس، تو یہ ٹارگٹ بنائیے کہ ان 60 دنوں میں میں انشاءاللہ ایک قرآن پڑھوں گی. یہ ٹارگٹ بنانا ہم کہ 60 دن کے اندر، اگر 60 دن ہے تو ہم روز آدھا آدھا پارا پڑھیں گے، تو پھر جو ہے آرام سے ہمارا جو ہے قرآن ہو جاتا. کوئی ایک پارا پڑھنے کی صلاحیت ہے تو وہ جو ہے پڑھ لیں، تاکہ رمضان کی تیاری بھی ہو جائے، اور پھر جو ہے قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑ لیں. ہم کو سمجھ میں نہ بھی آئے تو قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، پھر اس کے بعد جو ہے ترجمے کی طرف آئیے، انشاءاللہ پھر ہمارا ذہن کھلے گا. تو اللہ رب العالمین سورہ علق میں دیکھیے نہ ہی تین کا ذکر کریں، مٹی کا ذکر کریں، اور نہ ہی جو ہے منی کا ذکر کرے، اور تیسرا جو اسٹیج ہے وہ ذکر کر دیا. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو علماء کرام بتاتے یہ کہ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی، زمانے جاہلیت، ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ لوگ جو ہے ایک جو ہے یہ بات پکی ہے جو ہے سائنسی اعتبار سے، کہ انسان کا جو نطفہ رہتا نا، وہ جب گوشت کی شکل جب اختیار کر لیتا تو تب جو ہے رحم میں جو ہے ٹھہر جاتا. مسئلہ یہ کہ وہ اب حاملہ ہے، سمجھ جانا. ورنہ دیکھیے نطفے کی شکل وہ ایک پانی ہے، کبھی وہ جا کے ٹھہرتا رحم مادر میں، کبھی جو ہے نکل جاتا، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے انسان لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، احتلام ہو گیا، وہ پانی جو ہے نکل گیا، خارج ہو گیا، ٹھیک ہے. تو لہذا اس سے جو ہے پیدائش نہیں ہوتی، یعنی ہم بول نہیں سکتے کہ اسی سے جو ہے ٹھہر گیا، نہیں، وہ کبھی بہہ بھی جاتا، ٹھیک ہے، کبھی نکل بھی جاتا. تو حتمی مضبوطی کب آتی تخلیق کے مراحل میں؟ جب وہ علقہ ہو، ٹھیک ہے.
مٹی سے تو نطفہ بن گیا، نطفے سے جو ہے کب ٹھہرتا؟ تو جب یہ رحم مادر میں جا کر جب ٹھہرے گا اور جب وہ خون کا لوتھڑا بنے گا تو تب جا کر جو ہے ہم بول سکتے کہ ان کا جو ہے ٹھہر گیا مسئلہ، اب انہوں جو ہے حاملہ ہے ہم بول سکتے، ورنہ ایسا رہتا کہ وہ نطفہ کبھی زائل بھی ہو جاتا۔ اور ہم میں سے کئی لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے پانی کا خطرہ اگر جو ہے یورین کے جو ہے ٹیوب میں آ کے پھنس گیا تو پھر ایک نئی پریشانی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل جو چیز ہے حمل کے لیے وہ کیا ہے؟ علقہ ہے، پھر علقہ کے بعد جو ہے مضغہ ہے۔ اب یہاں سے جو ہے شروعات ہوتی ہے اصل۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کو پورا کھول کے بیان کرے۔ اب ہم یہ پڑھتے خود یہ نہ سوچنا ہے ایسا پڑھ لیا ہم ایسا سوچ لینے، جب اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ہم کو بتا رہا کہ سیکھو معلوم کرو تو پھر ہم کو جو ہے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک جگہ فرما رہے کہ دیکھیے ہم تمہیں کو جو ہے گندے غلیظ پانی سے پیدا کریں، من ماء مہین بتا رہے اللہ تعالیٰ، بالکل غلیظ پانی سے ہم تمہاری جو ہے پیدائش کریں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ایسے الفاظ کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیوں کرے؟ ہم بارہ بار جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو بہرحال اللہ نے ہماری تخلیق کا جو جگہ جگہ جو ذکر کریں تو اس ذکر کرنے کی بھی جو ہے اللہ کی بڑی حکمت کار فرما ہے۔ چلیے جب انسان جو ہے حمل جو ہے ٹھہر گیا، اب دیکھیے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ وہ پھولتے رہتا۔ عام دنوں میں دیکھیے وہ پھلا ہوا نہیں رہتا، لیکن جب وہ جا کر وہاں پر ٹھہرتا تو پھر جو ہے وہ اس کے آس پاس جو ہے وہ پھر وہ جو ہے پھولنے لگتا۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین جو ہے ایسی غذا کا انتظام کیا، وہ بچہ بھی پیٹ میں رہتا لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا غذا کا انتظام بھی وہیں پر ہے، ٹھیک ہے؟ بچہ بھی کھانا بھی شروع، بچہ دیکھو نہ بولا نہ مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بن مانگے بھی جو ہے ماں کے پیٹ میں جو ہے رزق پہنچا رہے خون کی شکل میں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک وہ رہتی دیکھیے بمبی، ٹھیک ہے؟ اس سے جو ہے جڑی ہوئی رہتی بچہ، بچہ جو رہتا وہ رحم سے جو ہے وہ جو کیا بولتے ہیں بمبی سے جو ہے جڑا ہوا رہتا، تو پوری جان جو ہے رہتی وہ بمبی میں سے رہتی۔ اور انسان کو دیکھے اللہ تعالیٰ نے ایسا پیک کیا، ہم دیکھیے پیک کرنے کے بعد اوپر جو ہے ٹیپ وغیرہ چپکا دیتے، تو اللہ رب العالمین نے انسان کی ایسی پیکنگ کی، اندرونی اعضا دیکھیے آپ، وہ ایسی پیکنگ کی اللہ تعالیٰ، وہ پیکنگ کے بعد جو بچ گیا وہ ہے ہماری بمبی، پورے جوڑے بتایا جاتا اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے ہم، انسان کی بمبی کے اندر ایسا ہے کہ وہ جو رگ ہے وہ رگ ایسے کہ وہ ساری جگہوں پر پہنچتی۔ اگر آج بتا رہی سائنس کہ آپ کو گردوں میں درد ہے، آپ کو جو ہے فلاں جگر میں پریشانی ہے، تو آپ جو ہے ناف کے اندر اتنے مہینے تک 2 مہینے تک ایرنڈی کا تیل لگاؤ، آپ کو یہ پریشانی جو ہے دور ہو جاتی، یہ بیماری دور ہو جاتی۔ آپ ناف کے اندر جو ہے ناریل کا تیل ڈالو، اس کی یہ بیماری دور ہو جاتی۔ آپ جو ہے زیتون کا تیل ڈالو، یہ بیماری دور ہو جاتی۔ تو وہ کیسا دور ہوتی؟ تو اللہ رب العالمین ایسا اس کے اندر رگا رکھے، وہ جو رگا رہتے وہ پورے دل تک بھی جاری، اور وہ بمبی سے رگا جو ہے ہمارے دل تک جاری، ہمارے گردے تک جاری، ہمارے جگر تک جاری۔ تو پوروں کی اللہ تعالیٰ نے پیکنگ کیسا کی؟ پورے چیزوں کو بمبی کے ذریعے پیک کر دی، اور پھر اسی کے ذریعے پھر جو ہے اندر جو بچہ پرورش پا رہا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خون کے ذریعے جو ہے اس کو غذا پہنچا رہے۔ بتائیے کوئی انسان ایسا کر سکتا کیا؟ انسان جو اتنا اکڑتا اپنے آپ کو، ہاں تھوڑی سی عقل کیا دے دی اس کو، اس عقل کی بنیاد پر اتنا اکڑتا کہ وہ اپنے آپ ہی کو جو ہے بہت کچھ سمجھنے لگ رہا۔ تو اللہ رب العالمین کی اس قدرت پر جو ہے غور کیجئے کہ کیسا اللہ رب العالمین بچے کو غذا پہنچا رہا، نہ اس نے مانگا، نہ اب اس کو بولنے بھی نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ بن مانگے جو ہے اس کو پہنچا رہا۔ تو سیکھنے کی بات یہ ہے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے اس بچے کو جو ہے رزق پہنچا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم مانگنے پر، ہماری کوششوں پر کیوں نہیں دیتا رزق؟ تو اللہ رب العالمین دیں گا، یہ ہمارے اندر یقین رہنا کہ بچے کو بن مانگے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وہ بھی کھا نہیں سکتا، چبا نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ خون کے ذریعے اس کو جو ہے غذا پہنچا رہے ہیں، اس خون کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے طاقت پہنچا رہے ہیں۔ تو جب میں محنت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور جب میں جو ہے کوششیں کر رہی ہوں اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اللہ ضرور جو ہے میرے کو جو ہے انشاءاللہ رزق دیں گا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ رزق جو ہے باضابطہ ہمیں تلاش کریں گا، جیسے انسان کو اس کی موت تلاش کر کے جو ہے موت ہوگی اس کی، ویسے جو ہے انسان کے پاس اس کا رزق چل کر آتا۔ تو یہ یقین رہنا ہمارے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کھلانے والا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی جو ہے کھلانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جب انسان دیکھیے جس کی جب وہ پیدا ہو جاتا، تو بتا رہے ہیں کہ انسان کی جسم کو بھی اللہ رب العالمین کیسا بنایا؟ بالکل اچھے طریقے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا بار بتا رہے ہیں کہ فی احسن تقویم، اور پھر بارہا بار جو ہے یہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے جو ہے انسان کو جو ہے 2 آنکھ بنائے۔ سورہ بلد دیکھیے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں، علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھ نہیں بنائے، ولسان و شفتین، اور کیا ہم نے تمہارے لیے زبان نہیں بنائی، 2 ہونٹ نہیں بنائے۔ تو یہاں پر ان اعضاء کا ذکر کرے تو ان اعضاء کے پیچھے کیا حکمت ہے؟
وہ ایک نیا موضوع ہے، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آنکھ کے پیچھے کیا حکمت ہے، زبان کے پیچھے کیا حکمت ہے، ہاں شفتین کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم میرے بولنے کو جو ہے آسان فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طریقے سے بنایا۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ایک بحث ہم کو ملتی کہ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں، کیونکہ بارہ بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بتایا کہ ہم نے انسان کا تذکرہ ملتا ہم کو قرآن میں، تو آیا انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں یا دوسری مخلوقات افضل ہے، یہ ایک بحث ہے۔ ہو سکتا ہے ہم آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی اس کو جو ہے دہرائیں۔ تو ایک اعتبار سے دیکھیے کہ انسان جو ہے بہتر مخلوق ہے، لیکن ہم یہ جو ہے قرآن کے اندر کہیں پر بھی ہم اشرف مخلوق بول کے نہیں پڑھیں گے۔ قرآن میں بہت جگہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، پوری قرآن ہم سے ہی مخاطب ہو رہی، انسانی سے جو ہے مخاطب ہو رہی، لیکن جو ہے انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے اشرف ہو، جیسے ہم بولتے ہیں نا اشرف المخلوقات ہے۔ تو ہم کو اشارے کنایے پہ یہ بات ملتی کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے دوسری مخلوقات پر جو ہے فضیلت بخشی، جیسا اللہ رب العالمین جو ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اولاد آدم کو جو ہے بڑی عزت دی، کرمنا ہم نے عزت دی بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، اور انہیں کیا کریں ہم سوار کر دیا خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ ٹھیک ہے، آج ہم دیکھیے آسانی کے ساتھ سمندر کا بھی سفر کر سک رہے ہیں، آسانی کے ساتھ جو ہے زمینی سفر بھی ہم طے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صلاحیت کون دی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد دیکھیے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم انہیں پاکیزہ روزیاں دیے۔ ٹھیک ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ اصل ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے کہ ہم نے تمام مخلوقات میں، اللہ کثیر بہت سی مخلوق، تمام نہیں بہت سی مخلوقات پر یہ انسان کو کیا کریں ہم فضیلت عطا کی۔ ہم نے بہت سی مخلوقات میں سے انسان کو کیا دی؟ افضل بنایا انسان کو۔ تو یہاں پر فرشتوں کا ذکر ہم کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، بہت سی یعنی اللہ کے جو مخلوقات ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہیں، مخلوقات جو ہے بہت ہے، ابھی کتنے کی دیکھیں، وہ کون سا چینل ہے وہ یاد بھی نہیں، جیسے ڈسکوری چینل، جس میں جو ہے ہر ایک تھوڑے دن کے بعد، ہر ایک 2 سال کے بعد یہ جانور ایجاد ہوا، یہ جانور ایجاد ہوا، یہاں کا جانور ایسا ہے، وہاں کا جانور ایسا ہے، سننے کو ملتا۔